بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام وزیر خزانہ حکومت پاکستان اورنگزیب صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب ٹوانا صاحب، فیڈرل سیکرٹری فائنانس چودھری امداد بھوسال صاحب، اور انتہائی قابل احترام ایف بی آر کے آفیسرز، فیڈرل آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور یہ میرے لیے بڑا لمحہ فخریہ ہے کہ میں آج پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ان مایہ ناز پاکستانی آفیسرز کے سامنے موجود ہوں جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے اور وداؤٹ فیئر اور فیور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کی. آپ پر مجھے نہیں بلکہ پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے اور آپ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت شاندار مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. پاکستان جو آج مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اس میں ایک چیلنج اور بہت بڑا چیلنج وہ ہماری ریونیو کی جو کلیکشن ہے ایز اے ریشو ٹو جی ڈی پی، ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمسایہ ممالک ہم سے بہت آگے ہیں. صرف یہی نہیں، پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. خارجی قرضے اور اندرونی قرضے، اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو ہدف ہے وصولیوں کا، واجبات کا، ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرضے لینے پہ مجبور ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہماری وہ قوی حیثیت نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہونی چاہیے. تو آج یہ جو محفل آپ کی پذیرائی میں سجائی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم، 25 کروڑ عوام اس بات کو آج ان ٹیلی ویژن کیمراز کے ذریعے دیکھ لیں کہ آج یہاں پر جو پاکستان کے عظیم سپوت، یہ جوان، یہ بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ ہیں وہ پاکستان کے مایہ ناز ہیروز جنہوں نے پاکستان کے
جو محصولات ہیں، چاہے وہ انلینڈ ریونیو ہو، چاہے وہ کسٹمز ہو، ان کو وصول کرنے کے لیے حد المقدور انسانی حد تک ایمانداری سے، محنت سے دن رات کاوشیں کی ہیں۔ میں بطور وزیر اعظم پاکستان آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ آج میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو 2 مہینے پہلے جب ہماری حکومت منتخب ہوئی تو میں نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ FBR میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے جو محکمے ہیں وفاق کے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ FIA ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر ہم انشاءاللہ ایک خلوص کے ساتھ اور میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے، انسانی غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن انسانی حد تک جو ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اور پھر ادارے کی جو اپنی جو پیئر انپٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو سفید کو کالے سے علیحدہ کریں گے، اور جو لوگ اس اہل نہیں ہیں، جن کی کارکردگی خراب ہے کئی حوالوں سے، ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایسے عہدے سنبھالیں جہاں پر ان کے ناک کے نیچے کرپشن کے ایک سمندر بہہ رہے ہوں اور ان کو اس کا علم نہ ہو، یا وہ خود اس میں ملوث ہوں، یا کمپٹنس جو ایک دوسرا معیار ہے اور بہت اہم معیار ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان اہم ترین عہدوں پر فائز کیا جائیں۔ لہٰذا آج میں نے وہ وعدہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس میں میں یہاں پر جو ہماری لیفٹ سائڈ پہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، یہ یہاں پر جو ہمارے محترم بھائی بیٹھے ہیں، میں شاید اکثریت کو نہیں جانتا، شاید میٹنگز میں آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں، چند یہاں پر جو آنریبل ممبرز ہیں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن میجورٹی کو میں نہیں جانتا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ایک کہتے ہیں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یا یہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے۔ وہ فیصلہ انصاف کا فیصلہ صرف اور صرف وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کی امانت، دیانت، اس کی ذہانت اور قوم کے ساتھ والہانہ فرض کی ادائیگی، یہی وہ واحد بنیاد ہے جو کہ قوموں کی تعمیر کی رستے میں ایک چٹان کی طرح وہ کام کرتی ہے، ایک ایسی وہ انجن ہے، ایسی وہ سپیڈ ہے، ایسی وہ اسپرٹ ہے جس سے کہ بڑے بڑے راستے میں رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وہ معیار اپنایا گیا۔ ممکن ہے کہ سہون یا کوئی آنیسٹ مسٹیک ہوئی ہو، اس کو انشاءاللہ ہم اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے، جو یہاں پر بیٹھی ہے، وہ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر آج آپ کو جو شیلڈز دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر ملٹیپلائی ہوگا۔ اب نیچے سے جو اوپر لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف اپنی کمپٹنس، محنت، لیاقت اور ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ کی بنیاد پر ان کو یہ موقع دیے جائیں گے۔ میں نے چیئرمین FBR کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے، اور فائنانس منسٹر کی بھی خدمت میں گزارش کی ہے، فائنانس سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں، کہ مہربانی کر کے اس کی ایک آپ
باقاعدہ اس کو لیجسلیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ جب یہ حکومت 5 سال اپنا ٹینور مکمل کرے تو پھر وہی پرانی چال دوبارہ، پرانی ڈھال دوبارہ وہ رخ اختیار کر لے. ایسا ہوگا تو بہت نقصان ہوگا. اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر پوری طرح اس کے اوپر بہت جلد اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. میں یہاں پر 2-3 باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جزا اور سزا کا ہی وہ عمل ہے جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور عظیم قومیں بنتی ہیں. اور اگر جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا، آپ سب کو ایک ہی یارڈ اسٹک سے آپ ان کو استعمال کریں گے تو جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی ڈسپوائنٹڈ اور شی ول بی ڈسپوائنٹڈ. اور جو برا کام کرنے والا ہے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا کہ یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ابھی پرسوں ہم بیٹھے تھے ایک اور جہاں پر 2700 ارب روپے 2.7 ٹریلین روپے کے جو کلیمز ہیں جو انڈر لٹیگیشن ہیں اس کا الحمدللہ لا بن چکا ہے. جو ٹریبونلز میں جو ججز ہیں یا کیا کہتے ہیں، ججز کہتے ہیں، ممبرس، ان میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کو ہم پوری طرح ان کو ہم عزت دیں گے، رسپیکٹ کریں گے. ادرس ول ہیو ٹو گو ہوم. گھر جائیں اور کافی پئیں، چائے پئیں، اپنے بچوں کے ساتھ گپ ماریں. اور یہ 2700 ارب روپے کتنے سالوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے؟ کوئی محتاط اندازہ؟ 5-10 سال. بس خود چیئرمین صاحب ہی از ناٹ شیور کہ 5 سال ہیں 10 سال چلیں، 10 سال ہی لے لیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے. تو آپ اندازہ کریں کیا یہ پاکستان جو ایک عظیم قوم ہے الحمدللہ، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں مارج وجود میں آیا. لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. جب ہجرت کی تو راستے میں ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، خون کے دریا انہوں نے عبور کیے. اور آج ہماری 76 سال بعد یہ عالم ہو کہ قرب و جوار میں ممالک ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم کشکول لے کے پھریں، یہ نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے. انشاءاللہ ہم سب سیاستدان، بیوروکریٹس، ایکسپرٹس، اداروں کے ہیڈز، ہم سب مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم سب مل کر اس کا کھویا ہوا مقام ہم دلوائیں گے انشاءاللہ. اب یہ قانون بن چکا ہے، اب صدر مملکت کے پاس فائل جائے گی تو ہم نئے جو ممبرز کہہ لیں یا آفیسرز کہہ لیں ان کو ہم انڈکٹ کریں گے. لمز میں یا نصب میں ان کے امتحانات ہوں گے اور پھر ایک جو وائوا جو اورل انٹرویو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا جس کے اوپر کوئی شک کرنے کی جس میں ہمت نہ ہو وہ ایک بنے گا. وہ کمیٹی وہ ان کے انٹرویوز کریں گے، اس کے بعد ان کو اپوائنٹ کریں گے. ان کی تنخواہیں میں نے تو 30 لاکھ روپے کہا تھا، لیکن مجھے پھر اٹارنی جنرل نے کہا اور لا منسٹر نے کہا کہ پرائم منسٹر ایک جو ہائی کورٹ کی جج کی یا سپریم کورٹ کی جج کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ نہ کریں. پھر اس سے ایک نیا ایشو چھڑ جائے گا. ان کی بات میں بڑا وزن تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کے مطابق ان کی تنخواہیں فکس کریں گے. لیکن جو ٹریبونل ایک انصاف پر مبنی، ایسا نہ ہو کہ صرف رفتار دکھانے کے لیے کسی کا حق مارا جائے. اگر کسی کاروباری لیٹیگنٹ کا وہ کاروباری ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ انویسٹر ہے، اس کا اگر جائز حق ہے تو پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ٹرائبونل اس کے حق میں فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ. اور اگر اس کا حق نہیں اور واقعی یہ خزانے میں پیسہ آنا چاہیے تو پھر میرٹ پر اور انصاف کے پیمانے کے مطابق
وہ پیسہ خزانے میں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ ایکویژن جس کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ ججز یا ممبرز انڈکٹ ہوں گے اور اس کے باقاعدہ TORs ہوں گے کہ اتنے عرصے میں وہ فیصلہ کرے گا. اب اندازہ کیجئے ابھی چند ہفتے کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج نے فیصلہ دیا. ایک CBR کے FBR کے وہاں پر وکیل کھڑے تھے. 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے کا وہ پرانا کیس ہے. جب وہ گئے تو FBR کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب مجھے ٹائم چاہیے. تو جج نے آگے سے ریمارکس دیے اور صحیح ریمارکس دیے کہ آپ 1.5 سال پرانا کیس ہے، ابھی بھی آپ کو تیاری کے لیے وقت چاہیے. ایک اٹ واز ریپریمانڈ اینڈ رائٹلی سو بائی دی آنریبل کورٹ آف اسلام آباد. اور یہ اگر ایک مثال ہے، اور میں وزیر خزانہ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں، ان کی بھی خدمت میں بھی، اور لا منسٹر کی خدمت میں بھی، کہ مہربانی کر کے آئندہ مجھے شکایت نہ ملے. آپ مارکیٹ سے لائرز ہائر کریں، ان کو مارکیٹ، ان کو ریٹس دیں. ابھی اگر 2700 ارب روپیہ اگر آپ کا جو اگلا جو ایک حیران کن، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات بتانے والا ہوں جو پرسوں انہوں نے مجھے بتائی وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ کے 2700 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں ایٹ ویریس لیولز، ایپیلیٹ کورٹ میں، ہائر فورم میں. اگر آپ وکیل، آپ مارکیٹ بیس پہ ان کو لیں اور آپ اگر آدھے بھی پیسے آپ واپس مل جائیں تو کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس قوم کا بھلا نہیں ہوگا؟ کیا ان 1300 ارب روپے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں کو تعلیم ملے گی، اعلیٰ تعلیم ملے گی. IT کے لیے ان کو ہم انٹرسٹ فری لونز دے سکیں گے، ہسپتال بنا سکیں گے کینسر کے، یونیورسٹیز بنا سکیں گے، ریسرچ سینٹرز بنا سکیں گے، سڑکیں بنا سکیں گے، آلودگی کا خاتمہ ہوگا، بیماری کا خاتمہ ہوگا. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو قوم مجھ سے اور آپ سب سے پوچھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے سجانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان حضرات کی پوری عزت کی جائے، قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہیروز ہیں، اور اس طرح کے یہ درجن اگر 20 لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو اس طرح کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیروز اس قوم میں، لاکھوں ہیروز موجود ہیں جس کی تلاش ہم نے کرنی ہے. وہ نگینے ہیں، وہ ہمارے وہ سونے اور چاندی میں اگر تولیں تو ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. بڑے بڑے زبردست اذہان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو میری گزارش یہ ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھیں اور پاکستان کی خدمت کریں. پرسوں مجھے انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں، ہڑپ کی جا چکے ہیں. یہ پرسوں مجھے بتایا. اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں اور 750 ارب روپے کے سیل ٹیکس کے جعلی. اب کس کے سر پہ آپ جا کے روئیں گے، کس سے پوچھیں گے کہ 750 ارب روپیہ وہ کہاں چلا گیا؟ اور میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو اپنا کتنے عرصے کی آپ نے تحقیق کی ہے؟ تو ان کا جی ہے 2-3 سال. ایم رائٹ؟ 2-3 سال. اب اس سے پیچھے جائیں گے تو یہ کھربوں روپے کے یہ آپ کے سیلز ٹیکس آپ کے جا چکے. آج اگر میں یہ قوم کو یہ بات آج نہیں بتاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بددیانتی کروں گا اور قوم سے بھی بددیانتی کروں گا کہ یہ 3 سال کا یہ 750 ارب روپیہ جو سیل ٹیکس جو ان کو کچھ علم نہیں ان کو، اور اس میں سے صرف 1 ارب 60 کروڑ روپیہ ریکور کیا. ایم رائٹ؟ اب بتائیے کہ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ اٹس ناٹ ایون اے فریکشن آف اے پرسن آف 750 بلین روپیز سیلز ٹیکس. یہ قوم، اسی لیے یہ قوم، نوجوان، لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں یہ سوال اپنے تمام جو کابرین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ دوسرے اداروں سے ان کا تعلق ہے، بجا طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اس ترقی کی دوڑ میں. یہ ہیں وہ جو پٹس اور باٹم لیس پٹس کہ سارا کچھ ڈال دو تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا.
मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हम आज अपना अगर फैसला करें, हम इस बात का समीम कल्ब के साथ तहिया कर लें अपने उस मालिक को जिसके कब्ज़े में हमारी जान है कि हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो मैं बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि अपने आप को बहुत लंबे अरसे में नहीं, दिन रात मेहनत करेंगे तो चंद सालों में हम इंशाअल्लाह अपना खोया मुकाम हासिल कर लेंगे। तो जो लोग कुछ जगहों से मैंने टेलीविज़न पर देखे कुछ प्रोग्राम्स, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कुछ सोशल मीडिया पे चले, आई एम नॉट गोइंग टू बी कम अंडर दिस प्रेशर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अगर गलती मुझसे हुई है या इनसे हुई है, जो उसको करेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है कि भाई ये गलती क्यों हुई, इस ऑफिसर को क्यों हमने बेजा तौर पर हमने इनको मतूब किया या निशाना बनाया, इसकी तलाफ़ी करेंगे और उनको हम उनकी जगह देंगे। लेकिन एक कोई अगर ब्लैकमेल करके टेलीविज़न प्रोग्राम कर सकता है तो डैट इज़ आई थिंक फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ कि आज ये जो मैंने गुजारिशात की हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है कि हम अभी 2 महीने हुए हैं हमारी हुकूमत को, अगर हम शबाना रोज़ ईमानदारी से मेहनत से कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। अब देखिए कि आपके FBI का जो प्रोग्राम है डिजिटलाइजेशन का, मुझे बताया कि जब मैं आया कि जी वो सारा कुछ हो चुका है, फिर पता चला कि नहीं ये पैच वर्क है। अब हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की, मैंने, हम सब ने मिलके, तो हमने उस कंपनी को हम ले आए कंसल्टेंट्स, जो कि मैंने इनको डे 1 से कहा था, उससे पहले भी पिछली हुकूमत में भी, कि चेयरमैन साहब आप ऐसे कंसल्टेंट को लाएं जिनको पता हो। अब देखिए ये ट्रैक एंड ट्रेस एक सबसे बड़ा कौम के साथ फ्रॉड हुआ, सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, अगर सबसे बड़ा नहीं तो एक वन ऑफ द मेजर फ्रॉड्स कमिटेड टू दिस नेशन। अगर डिटेल में जाएं तो अपना होश रवा जो हकायक सामने आएंगे, और वो मैंने कमेटी बनाई है, उसको अब देख रहे हैं कि अब देखिए कि चाहे वो शुगर है, चाहे वो फर्टिलाइज़र है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो टोबैको है, इतने बड़े फ्रॉड्स किए गए जिस कंपनी को पता ही नहीं। मैंने इनको इनका दिल जोई के लिए कहा कि ये ट्रैक एंड ट्रेस कंपनी जो है, आई थिंक वी आर ट्रैकिंग देम एंड ट्रेसिंग देम, जिनको ना अपने काम का कुछ इल्म और वो फ्रॉड तरीके से आए। और बताइए कि मैं नाम नहीं ले रहा, हर शोबे में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग, नेक नाम लोग हैं जो कि इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो सरमायाकार हैं या ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको सलाम करते हैं। लेकिन उसी कम्युनिटी में अगर वो टैक्स चोरी हो रहा है तो उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप मशीनें लगा लें तो बस मामला ठीक है। कभी इस तरह, कभी एक जो चोर है उसको कह रहे हैं कि आप खुद ही सब कुछ ठीक कर लें। इज इट पॉसिबल? आई थिंक वी वर नॉट ओनली वेस्टिंग टाइम बट बिफूलिंग आवरसेल्फ ईच अदर। तो मैं समझता हूँ कि ये वो घिनौने जो मैं समझता हूँ जराइम हमने कमिट किए में नेशनल कौम 76 सालों में, अब ट्रैक एंड ट्रेस का जो हुआ सामने, जो हकायक आए कि मैं आपको बता देता हूँ कि सीमेंट प्लांट में FBR ने कहा जनाब आप ये लगा दें, मशीनें, कैमरे लगा दें। अब वहाँ पर अगर प्रोडक्शन की 5 लाइन्स हैं या 6 लाइन्स हैं, यही दिस वुड बी एग्जैक्टली relevant and true about other production lines in sugar, in fertilizer, in tobacco, जो नॉन इनफॉर्मल जो सेक्टर है, कि जी आप लगा दें। उन्होंने 2 लाइनें लगा दी और बाकी 4 पे नहीं लगाई। अल्लाह खैर सल्ला, प्रोडक्शन हो रही है उन लाइन्स के गुजरी जहाँ पर कैमरास नहीं है, जहाँ पर सिस्टम नहीं। क्या ये कौम की खिदमत है? इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह मुल्क अक़वाम आलम में अपना सर बुलंद करके फ़ख्र से चलते हैं? मैं समझता हूँ कि आज हमें होश की नाक लेनी चाहिए और अपने गिरेबानों में हमें झांकना चाहिए कि अगर हम सब मिलकर अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मामला कभी आगे नहीं चल सकता। लिहाजा मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए 2-3 गुजारिशात करूँगा। मैंने इनसे परसों जब तशरीफ़ लाए थे फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे मेंबर्स बैठे थे, तो मैंने इनको जो टास्क दिया है
وہ دیا کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو اگر آپ کے کتنے ہیں 9 ٹریلین آپ کے ریسیٹس کا آپ کا اس سال 9.4 ٹریلین، تو 9.4 ٹریلین امید ہے انشاءاللہ یہ تو ٹارگٹ پوری محنت سے اچیو کریں گے، لیکن جو ایک وچ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین، وہ اگر یہ محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، تو 9 ملٹیپلائڈ بائی 3 is 21 ٹریلین، اور اگر 0.3 ہے تو 24 ٹریلین، 24 کھرب روپے آپ کے کھائے جا رہے ہیں، کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں، اور صرف 9 ٹریلین خزانے میں آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرض کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. بٹ آئی تھنک اس کا وقت ختم ہو گیا. اب ہمیں زندہ قوم کی طرف ہم انشاءاللہ زندہ ہم رہیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تو اب جو انہوں نے مجھے کہا، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی، آپ نے بھی کہا، اور انہوں نے بھی کہا پرائم منسٹر اگر ہم ان کو کانٹیکٹ، اب دیکھیے اس میں کوئی پینلٹی کلاس نہیں ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو دیر از نو پینلٹی ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے، چل رہے ہیں ہم، اور ایکسٹینشن بھی انہوں نے دے دی ان کو. دونوں طرف سے تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ادھر سے بھی غلطیاں ہوں گی ادھر سے بھی، لیکن دیر از نو پینلٹی کلاس ان دی ایگریمنٹ. یہ جو لائسنس جو ہے یا واٹ ایور یو کال اٹ، کوئی اس میں پینلٹی نہیں ہے کہ اگر جو کنسلٹنٹ ہے اس کی اگر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو اپنے FBR نے ان کو دھیلا، ان کو پینلائز نہیں کیا. اگر ان کی طرف سے جو کچھ ایک فری فار آل تھا انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، اور ایک معاملہ چل رہا ہے اور پوری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ان دا گارب آف ٹریک اینڈ ٹریس. تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت خطا کار انسان ہوں، اور میں زندگی میں میرا خیال ہے کہ بے پناہ میں نے خطائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن گورننس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ گورننس کے حوالے سے ملک کی حقیر خدمت کی جائے. تو آئیے آج ہم اس بات کا آج تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے. تو ہندوستان کیا، ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ اپنا اشعار سے نہیں ہوگا، تقریروں سے نہیں ہوگا. It needs constant hard work and untiring efforts. Sweat, blood and hard work. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں وہ واحد راستہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو انشاءاللہ پائیں گے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی یہاں پر آفیسرز بیٹھے ہیں، آپ جن کو آج یہ شیلڈ ملی ہیں، 14 اگست کو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ہم ڈیکوریٹ کریں گے، آپ کو ہم انشاءاللہ آنر دیں گے، اپنا خدمت دیں گے انشاءاللہ. اور میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب کبھی ہم نے کبھی اسکول میں اپنا، میں نے یا میاں نواز شریف صاحب نے یا میرے چھوٹے بھائی نے، عباس شریف اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کبھی کلاس میں کوئی اچھے نمبرز دینے تو انہوں نے ہمیں 8 آنے دے دینے. تو ہم نے کہا ابا جان یہ 8 آنے وہ کتنے انعام ہوتا ہے، اور چاہے 8 آنے ہو یا 1 روپیہ انعام ہوتا ہے، بیکاز obviously it is recognition of hard work and innovation. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا سوچا، یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ سب کو 10 لاکھ روپے انعام بھی دیتا ہوں ساتھ کیش، تاکہ یہ ایک آپ کو انکریجمنٹ ملے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے قوم کے لیے کمائے اور خزانے میں جمع کرائے، 10 لاکھ کوئی ایسے نہیں لگتے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلان دیجیے. آئی وانٹ ٹو انسینٹ. دیکھیں اگر یہ نظام چلا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مجھے مجبور نہ کریں. دین آئی وڈ پرابلی گو ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ میں پر اس کو آؤٹ سورس کرنا پڑے. امید ہے مجھے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. بٹ آئی ول ناٹ ریلینٹ اینڈ آئی ول ناٹ کمپرومائز ایٹ آل. آئی ول وانٹ دا لاسٹ پینی ان دی کافرز آف پاکستان، اس قوم کے غریب اور یتیم کے لیے، جس نے علاج کرانا، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے. ہم لوگ سب شمالی امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں علاج کروا لیتے ہیں. کروڑوں لوگ اس ملک میں بغیر علاج اور دوائی کے اپنی سسک جان دیتے تھے. آئی تھنک اٹس پوائنٹ آف انٹرسپیکشن فار آل آف اس. تو میں 10 لاکھ روپے آپ سب کو میں انعام کے طور پہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب قوم کا پیسہ ہے، صرف اس لیے کہ میں پوری قوم کو دکھاؤں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. اس طرح کے لاکھوں ہیروز اور ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے اور یہ قافلہ بڑھے گا
اور پاکستان عظیم بنے گا۔ آخر میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، پتھر سے اور محلات اسلام آباد، لاہور، کراچی میں اس سے نئی زندگی نہیں بنتی، فکر سے، سوچ سے، محنت سے، امانت سے اور دیانت سے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا، بہت خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی نہیں۔ آئیے ہم سب وعدہ کریں کہ پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔